اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ واجب ہے۔ اسی طرح یہ بھی چیز واجب ہے ہم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد ہر بات کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ بھی واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری اور واجب ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واجب اور ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اگر آ جاتی ہے تو ہر کسی کی بات چھوڑ دی جائے گی، چاہے اس بات کی حیثیت کتنی اونچی اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بات ٹکرا گئی کس سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، تو اس بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اس کی کئی ایک دلیل ہے۔ پہلی دلیل آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک، اور آپ کے پروردگار آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی یحکموک، اس وقت تک جب تک کہ یہ لوگ آپ کو حاکم نہ بنا لیں، جج اور فیصل نہ بنا لیں، یعنی آپ تک فیصلہ لے کر آئیں، آپ تک معاملہ لے کر اور آپ کو حاکم بنا لیں، تو اس سے پہلے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات کن چیزوں میں؟ فیما شجر بینہم، ان تمام معاملات میں جن معاملات میں ان کا آپس میں اختلاف ہے، یعنی آپس کے تمام اختلافات میں اگر یہ آپ کو حاکم اور جج نہ بنا لے، اس تک ایمان مومن نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اختلافات دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک اختلافات دین کے معاملے میں ہو سکتا ہے، اور یہ اختلافات دنیا کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں معاملات میں کس کو حاکم اور جج بنانا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات ہوگی۔ پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ وہ پھر جو فیصلہ آپ کر دیں، اب حاکم بنایا جج بنایا تو کوئی فیصلہ تو ضرور آئے گا، تو جو فیصلہ آیا اس فیصلے میں آنے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور نہ پائیں اپنے دل میں حرجن، کوئی تنگی کوئی ناخوشی، مما قضیت، ان تمام باتوں میں جو فیصلہ آپ نے دیا ہے۔ تو دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس کو بالکل اچھی طرح مان لے، تسلیم کر لے، فرما برداری کرے۔ تو اس آیت کے حوالے سے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں 3 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 شرطیں بتائی گئی۔ شرطیں کیا ہے؟ کہ ایمان اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، یا ایمان اس کے بغیر نہیں مانا جائے گا۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کرنا ہے، کہ فیصلہ آپ ہی کریں گے، فیصلہ آپ کے، معاملات آپ کی عدالت میں ہی لے کے جانا ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے ابھی، آپ کی زندگی میں تو یہ ممکن تھا، آپ کے بعد تو ممکن نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتیں چھوڑ دی، قرآن حکیم کے بعد اپنی سنتیں چھوڑی ہیں، تو فیصلہ آپ کی سنتوں اور آپ کی اقوال اور آپ کی فرامین کی روشنی میں کیا جائے گا۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا جائے گا، انہی سے فیصلہ لیا جائے گا، نمبر 1۔ اس کے بعد دوسری شرط بتائی گئی ہے کہ جو فیصلہ آ جائے تو دل کے اندر کسی کو کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، یہ فیصلہ صحیح نہیں آیا، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ اگر اس طرح کی بات آتی ہے حاکم تسلیم کرنے کے بعد، تو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان نہیں ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ آ جانے کے بعد اگر انسان اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، ناخوشی محسوس کرتا ہے، اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک شرط پوری نہیں ہوئی۔ تیسری شرط کیا بتائی گئی ہے؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور اس کو اچھی طرح سے تسلیم کر لینا ہے، اس کو مان بھی لینا ہے۔ ماننے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو فیصلہ آ گیا ہے اس فیصلے پر اب عمل بھی کرنا ہے، کوئی تاخیر نہیں، کوئی ٹال مٹول نہیں، کوئی کسی قسم سے پیچھے بھی ہٹنا نہیں ہے۔ فیصلہ تو آ گیا، 2 چیز آپ نے مکمل کر دی، تیسری چیز مکمل نہیں، اس کو نافذ نہیں کر رہے ہیں، اس کی تنفیذ نہیں ہو رہی، اس کو عمل میں نہیں لا رہے، پیچھے ہٹ رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی جائز و درست نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں کیا بتائی گئی ہے؟ ایمان کے منافی ہے، یا تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہوگا، یا اگر ایمان ہے تو یہ ایمان کو توڑنے والی چیز ہو جائے گی۔
یہ 3 مرحلے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو فیصلہ حاکم بنا لینا، جج بنا لینا، اس کے بعد جو فیصلہ ہے اس میں تنگی محسوس نہیں کرنا دل میں کسی قسم کی، اور نمبر 3 اس کو پورے مکمل طور سے مان لینا، اس کو نافذ کرنا، لانا، لاگو کر لینا کہ یہ ہوگا، یہ فیصلہ جو ہے یہی ہوگا۔ اگر اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی تو کہتے ہیں کہ پھر ایسا انسان مومن نہیں کہلائے گا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے ایک مومن پر، ساتھ ہی ساتھ ہر کسی کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد ہر کسی کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ لوگ جو سنت کا انکار کرتے ہیں، سنت کا انکار کرتے ہیں یا حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے اس کے اندر کیا ایک لمحے سوچنے کا مقام ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن کافی ہے، وہ تمام باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی جو قرآن کے مطابق ہے یا عقل کے مطابق ہے۔ اگر عقل سے ٹکرا گئی، قرآن سے ٹکرا گئی تو ہم بات نہیں مانیں گے۔ قرآن حکیم کہہ رہا ہے نہیں ماننا پڑے گا، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو قرآن سے ٹکرا جائے یا عقل سے ٹکرا جائے، عقل سے ٹکرا جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی، ہماری عقل اس تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، یہ الگ مسئلہ ہوگا، لیکن اس کا انکار کر دیا جائے تو گویا قرآن کا بھی انکار ہو گیا، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے حتی یحکمک، آپ کو ایک فیصلہ بنانا ہے، یہ ایک بات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد اگر کوئی کسی اور کی بات کو اوپر رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو یہ ایک پہلی بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد ہر کسی کی بات کو رد کر دیا جائے گا، چھوڑا جا سکتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ترک کیا جا سکتا، نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کما حق جتنا ممکن ہو سکے اللہ رب اس بات کی توفیق دے کہ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں، اور اس کو اپنانے میں کسی قسم کی دل میں کوئی تنگی، کوئی ناخوشی محسوس نہ کرے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔